سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، میں اکثر اپنے پروگراموں میں اس چیز کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یورپ میں آج کے حالات میں شادیاں جو ہے بڑی ناکام ہو رہی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی یہاں یورپ میں، اور بڑی تعداد میں وہاں پہ مہمان آئے۔ جو ہماری اطلاع ہے، ہماری رپورٹ ہے، کوئی 500-600 لوگ وہاں پہ اس ولیمے میں شامل ہوئے۔ ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ انگلینڈ دیکھ لیں، وہاں بھی فی بندہ اور سادے سے سادہ بھی کرے 30-35 پاؤنڈ کم از کم وہ جو خرچہ ایک بندے پہ آ جاتا ہے ولیمے کا۔ اگر جرمنی دیکھیں، یہاں بھی 35 سے 40 یورو جو ہے وہ جناب فی بندہ جو ہے وہ خرچہ مرچہ آ جاتا ہے۔ اب 500-600 لوگوں کو آپ نے دعوت دی، تو وہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنا بڑا آپ نے وہاں پہ خرچہ مرچہ کیا۔ اچھا جی، شادی ہوئی۔ اب یہ رشتہ کیسے ہوا یہ تو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں، لیکن یہ رشتہ کیسے ختم ہوا یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ بڑی دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کی گئی، اور پھر ولیمے والے دن بھی بالکل حالات جو بتایا جا رہا ہے نارمل تھے، لیکن اس کے بعد لڑکی نے جناب کہا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور وہ اپنا 2-4 دن بعد ہی اس نے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے جب اعلان کر دیا تو اپنے میکے چلی گئی یا کہیں چلی گئی، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ رشتہ ہوا، منگنی ہوتی ہے، جب منگنی آپ نے کی ہوتی ہے تو اس میں کافی چیزوں کا آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ کافی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو منگنی سے پہلے پتہ نہیں چلتی۔ اور اس کے لیے اگر لڑکا لڑکی بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو بھی ایک دوسرے کو کافی حد تک سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے ان کی طبیعت میں کتنا فرق ہے، جو ہمیں بتایا گیا تھا اسی طرح ہے یا، اور کئی جگہ بھی آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آنکھیں بند کر کے وہاں پہ رشتے کر دیتے۔ کئی وجوہات ہیں اس میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں پہ اس طرح کے معاملات چل بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ یہ رشتے جو وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے۔ اب شادی ہوگی، ایک سادہ سا سوال ہے، یہاں منگنی بھی ہوئی ہوگی، نکاح بھی ہوا ہوگا، اس دوران لڑکی کو یا لڑکے کو لڑکی کا کیوں نہیں پتہ چلا؟ بات چیت کرنے سے ہی پتہ نہیں چلا، اور شادی علی رات اچانک اسے سارا کچھ پتہ چلا۔ کئی میڈیکل وجوہات بھی ہو سکتی، لیکن یہ ایک چیز سوچنے والی ہے کہ جب آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو پہلے اس سے بھی آپ کو مکمل طور پر پوچھنا چاہیے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ کی شادی کر دی جائے، کیا یہ 500-600 مہمانوں کو ہم جو کھانا شانا کھلانا ہے یہ ویسے ہی جانا ہے آج کے دور میں؟ لیکن اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر لوگ ہمارے بڑے کئی یہاں پہ بنتے ہیں، وہ یہ ہمارا پروگرام دیکھ کے ان کو سمجھ نہ آئے وہ استغفار شروع کر دیں، لیکن جب اس طرح کی خبریں ہمارے پاس پہنچتی تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک یہ چیزیں پہنچائیں، تاکہ پروگرام کا نام بھی یہی کہ یار جبی بات۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ رشتے کریں، منگنی کے دوران بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا، یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، یا کوئی وہاں پہ ٹربل پیدا کر رہا ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لڑکے کی فیملی میں کوئی کمزوریاں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں چل پائیں گے، یا لڑکے والوں کو یہ نظر آ رہا ہو کہ لڑکی کی فیملیوں میں کوئی کمزوریاں ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں یہاں پہ ایک اور جو چیز دیکھنے میں لالچ بہت پایا جا رہا ہے، بہت زیادہ لالچ۔ دیکھتے ہیں کہ پارٹی امیر ہے، اس کی لوٹ مار بھی شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، اس سے مالی فائدے بھی اٹھانے شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں جناب اگر یہاں پہ کوئی رشتہ کیا جائے گا اس کی وجہ سے اور بھی فائدے ہوں گے، لڑکے کو بھی فائدے ہو سکتے ہیں، لڑکی کو بھی، دونوں پارٹیوں کو۔ جو مضبوط ہے ظاہر ہے، جو کمزور ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حالات یہاں یورپ میں بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں پیسے کی کوئی پرابلم نہیں، جناب یہاں بھی بڑی بھوک ہے، ہمارے لوگوں میں آج بھی یہ حرکتیں ہیں جو پاکستان میں تھی۔
آج بھی وہی حالت ہے کئی لوگوں کی. ٹھیک ہے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا, مگر عربیوں کے پاس کتنی دولت ہے مگر آج بھی وہ محتاج. دولت آنے سے آپ میں وہ ہر بندے میں عقل, یہ شعور, یہ سمجھ نہیں آتی. اس چیز کا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا, آس پاس دیکھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دولت بھی نہیں ہوتی مگر وہ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے امیروں کی طرح رہتے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے وہ شکل سے لگتے نہیں کہ اس کے بعد کوئی پیسہ پوسا ہے, وجہ ہے کہ اپنے نہ کپڑے اچھے نہ اپنی حالت اچھی. اور اسی طرح پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی چکر میں کئی یہاں پہ دولت مند ایسے ہیں یورپ میں, ان کے پاس بیٹھ جو اپنی دولت گنانی شروع کر دیتے. اور پیچھے گیم اور ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو سناؤں گا, یہ آگے جا کے بتائیں گے, پھر کل کو کوئی رشتہ کرنا تو وہ بتائیں گے جناب یہ تو بڑے امیر آدمی. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ آپ کا سسٹم جو ہے فیل ہو رہا ہے یہاں. تو جناب جب بھی ایسے معاملات ہوں, یہ بڑے نازک معاملات ہیں. اور دوسرا یہاں پہ جو نازک معاملہ ہے, میں کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں, ایک دفعہ رخصتی ہوگی لڑکی کی یا لڑکے کی. اب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید لڑکے کی رخصتی اگر 2 دن بعد یا 2 ہفتے بعد ختم ہوگی شادی تو اس میں اثر نہیں پڑتا. جناب پڑتا ہے, اس کا دوسری دفعہ رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, یا تو اسے پاکستان کرنا پڑتا ہے یا پھر یہاں پہ بھی جو ملے گا وہ بھی بڑا اس کے لیے ایک امتحان ہوگا, وہ بھی چلتا یا نہیں چلتا. 3 دفعہ لوگوں کے رشتے فیل ہو گئے, شادیاں ہوئی رشتہ ختم ہو. پاکستان سے جس طرح میں بتاتا رہتا لوگ ڈرتے ہیں منگوانے میں کہ یہاں آ کے وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں لوگ. لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو اس وقت لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں ایک دوسرے کا, اس سے جو لڑکے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں یا لڑکیاں بیٹھی ہیں ان پہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا شادی کرانے کے بعد اگر یہی انجام ہونا ہے, یہی کچھ ہونا ہے, تو پھر اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. پچھلے دنوں ایک کیس میرے سامنے آیا تو وہ کہنے لگے کہ تو بات ہوئی, میں نے کہا یہ کسی نے غیر ملکی کے ساتھ لڑکی نے شادی کر لی. تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا کیا. میں نے پوچھا وہ کیوں, پتا تو ہمیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگلے بندے کو چیک کرنا تو ہوتا ہے نا کہ کیا. وہ کہتے جی نہ کوئی ساس کا ٹنٹنا, نہ سسر کا, نہ نند کا کوئی پرابلم نہیں. تو یہ چیزیں اتنی ہمارے دماغوں پہ سوار ہو چکی ہیں کہ اس سے جسٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, اسے سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ کلچر وہی, معاشرہ وہی, ہر چیز وہی. ان چیزوں سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے. میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں, یہ بچے یہاں کی پیداوار ہے, نہ اسے ساس سے دلچسپی ہے نہ سسر سے. ایسے بچے بھی جن کو اپنے والدین سے بھی دلچسپی نہیں, سیدھی بات. تو وہاں پہ آپ ان کو زبردستی کہیں گے کہ ان کا خیال رکھے, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں. وہ کہتے اولڈ ہوم چھوڑا, ہماری پرابلم نہیں. تو جو بھی حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لڑکے ہیں, ایسے ایسے جاتا ہوں, بڑی بڑی عمر ہوگی 35-40 سال کے, شادی نہیں کروائی, رشتے نہیں کروائے. اب بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے پتا تو ہمیں ہے ہی, کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے. 30 سال کی لڑکیاں ہوگی وہ شادی کا نام نہیں لے رہی. جب وہ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ شادی ہوئی تھی. ایسی شادیاں میں جانتا ہوں کہ بارات آنی ہے تو اسی کا فون دوسرے دن پہلے دن آ گیا. میں بھی ایک شادی میں اسی طرح مجھے بھی بلایا ہوا تھا, ان کا میسج آ گیا شادی ختم ہوگی, کینسل ہوگی. چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا, اسی پہ شادی ختم ہوگی. ہال بک ہوئے, 50,000 پاؤنڈ کا خرچہ مرچہ یا یورو کا کرنے کے لیے تیار پارٹیاں بیٹھی ہوئی, وہ سارا کام خراب ہو گیا. تو آخر پہ صرف میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ منگنی کے دوران اگر اس چیز کی بدبو آپ کو آ جائے, اس چیز کے حالات نظر آ جائیں, تو پھر ایک کیس میرے سامنے آیا, پھر آپ فیصلہ کر لیں, بجائے اس کے بعد میں 500-600 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ کیا ہوا. یہ کیس میری نظر میں آیا, اسے لڑکی نے کہا جی میں نے اپنے ساس سسر میں نہیں رہنا. اچھا جب بھی اس سے بات ہو, اور ساس سسر کے پاس گھر بھی ہے, سارا کچھ بھی ہے, یہ یورپ کا کیس ہے, اس نے کہا جی اس بات کو چھوڑ کے اگلی بات شروع کرے, یہ بات میں نے جو کر دی یہیں پہ ختم ہوگی.
اس کو بار بار نہ دہرائیں، اور پھر جو رزلٹ نکلے بڑے زبردست نکلے، اچھی زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو تھے، یہ نہیں کہ وہ ساس سسر کا خیال نہیں رکھتے، وہ کہتے نہیں یہ علیحدہ رہیں گے، ہم علیحدہ رہیں گے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ایران ہے، وہاں پہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ ماں باپ ساتھ نہیں رہتے بچوں کے، کتنے بھی بیٹے ہیں وہ علیحدہ رہتے، بیٹے انہی کے گھر آ کے ان کا خیال رکھ کے جاتے ہیں، وہیں پہ ان کی ضروریات زندگی جو ہے پوری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے گھر میں نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کی فیملی ایک سسٹم ہے، اور اسلامی طریقہ بھی یہی ہے۔ ہم نے تو اپنا اسلام جدھر کو جس کا دل کیا گھما لیا، کسی نے جو بتایا اسی طرف چل پڑے، مگر جو اسلامی طریقے ہیں یہاں بھی مذہبی رہنما بتاتے رہتے، اس طرح توجہ نہیں دیتے، باقی ان کو سارا یاد ہوتا ہے، مگر یہاں آ کے ان کا اسلام فیل ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر اجتماعی طور پہ بڑی تعداد میں رشتے ناکام، اور بچے اور بچیاں جو ہیں اپنی اپنی زندگی میں مگن۔ یہ موبائل فون ہے، یہ رشتے اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ کہیں دوسری جگہ کہانی ڈالی جا رہی ہے، گھر میں میاں بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں اور پینگے پڑ رہی ہیں، تو یہ بہت ہی خوفناک حالات ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے،